عام لوگ نہیں کر سکتے, مطلب چلے تھوڑی بہت میں بھی اس میں شامل ہوں. سو اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے. مگر بعد میں اگر آرام سے, پھر میں نے سائمہ چودھری بہت سالوں بعد کامنٹ کیا تھا, جو پھر بعد میں آپ کو اندازہ ہے. چلے شکر ہے آپ نے زیادہ اس کو سیریسلی نہیں لیا بات. ہاں, کیونکہ میں نے سیریس ایکٹنگ میں بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ دے دیا تھا. اچھا, مجھے ریسنٹلی ایک سیریس ایکٹر نے کہا, بہت زیادہ سیریس ایکٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ تم تو کامیڈی کرتے ہو نا, تمہارا تو کام آسان ہے, سیریس ایکٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے. تو مجھے حیرت اس بات ہوئی کہ اس کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا ہے. ایسے ماشاء اللہ یاسر نے آنگن ٹیڑھا کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یاسر صاحب کرنا تو یہ کوئی مذاق نہیں تھا. ایک ایک انچ, ایک ایک آپ کے پور اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے, خاص طور پہ اسٹیج پر. تو بہت آسان کام نہیں کامیڈی کا. بشرا جی, معین صاحب کے ساتھ آپ کا ایک دوستی تو تھی, لیکن اسکرپٹس کو لے کے 36 کا آنکڑا بھی تھا. نہیں, وہ کرتا تھا صاحب سے کہ بڑوں مجھے دکھا, تو اس کو کیا دے رہا ہے, مجھے دکھا پہلے. تو وہ تو تڑاک کرتے تھے آپس میں, کہتے بھائی میں نے اس کے لیے نہیں پہلے مجھے دکھا, اس کو کیا دے رہا ہے. تو ایسے مذاق ہوتا, کوئی وہ نہیں تھا. بلکہ میں کئی بار جب اسٹیج پہ مجھے انٹروڈیوس کراتا تھا, وہ اتنی زیادہ تعریف کر دیتا تھا, میں کہتی تھی بہت جھوٹا ہے. وہ کہتا تھا میں کام کرتے ہوئے بشرا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو میں بہت سنبھل کے کام کرتا ہوں. آئی تھنک یہ اس کا پیار تھا. معین اختر کا بھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جس طرح جب لوگ مجھے کہتے تھے آپ عورتوں کی معین اختر ہیں اور وہ مردوں کے پتہ نہیں بشرا صاحب, آئی یوزڈ ٹو فیل ویری پراؤڈ آف دس فیکٹ. اور بہت بڑی بات تھی کیونکہ معین اختر بھی ایک ہی. اور معین اختر کی دیکھیے, میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ کلچرلی بہت رچ ہے. میرے فیملی میں لٹریچر ہے, میوزک ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے تو نہ آگے نہ پیچھے کوئی خاندان میں دور دور تک نہیں تھا جس کا اس طرح رجحان ہو. پھر بھی ایک انسان اتنا کمال کر گیا کہ ایسا کمال کوئی اور کر نہیں سکتا, ممکن نہیں. مجھے بہت سارے آپ کے ساتھی دوست جو اب نہیں آئے آپ کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ نے کام کیا, چاہے وہ سلیم ناصر صاحب ہوں یا وہ معین صاحب ہوں, اور بھی بہت سارے, کباڑیا, قاضی واجد صاحب, بہت ریسنٹ. کون ایسا ہے جو آپ کو بہت زیادہ جن کی باتیں یاد آتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں؟ قاضی بھائی دیکھیے سب مجھ سے بڑے تھے, مطلب وہ تھوڑے سے بڑے تھے, لیکن قاضی بھائی اور لطیف کپاڑیا بھائی, یہ تو لوگ ایسے تھے جو ایجوکیٹ کرتے تھے. قاضی بھائی خاص طور پر ٹوکتے تھے فون کر کے, ارے میری بات سنو, جھنڈے گاڑی کو تو ماشاء اللہ میں سب کے جاؤں تمہارے, سنو یہ بات یوں نہیں کہنی تھی تو میں اب یوں کہنا. اچھا قاضی بھائی, تو وہ چیزیں ان کے تو جملے ہم سب یاد کرتے ہیں, مطلب سب کو یاد آتے ہیں. قاضی بھائی سب سے زیادہ یاد آتے ہیں, لیکن وہ یا سبحانی بھائی یا محمود علی بھائی, یہ سب لوگ. میں جب آئی کراچی تو میں 21-22 سال کی بچی تھی. مجھے تو مطلت حسین صاحب, یہ سب کے ان سب کے بیچ میں بیٹھنا ہی ایک بڑا ہوتا کہ ٹائم پہ آنا ہے, ڈسپلن رہنا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کوئی بک بک نہیں کرنی ہے. میں بچی ذرا تھوڑی سی ظاہر ایک شوق سی تھی. بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اس دفعہ نئی بخاری میں ہم لوگ الیکشن کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی نا, رات بھر ہوتی تھی, اور اس میں بیچ بیچ میں آئٹمس بھی ہوتے تھے, ڈرامے ہوتے تھے, خاص ٹرانسمیشن میں مزے تو ہوسٹ بدلتے تھے. مستنصر صاحب کے ساتھ کوئی ہوتا تھا, کمبینیشنز ہوتے تھے. تو میں نئی بخاری صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, وہ بڑے مزے کے ہیں. آدھی رات کو کوئی ہم رزلٹ بتا رہے تھے, ساتھ ساتھ ہم گپے لڑا رہے تھے, تو بار بار خاندانی منصوبہ بندی کے ایڈ چل رہے تھے. اس زمانے میں تو ایڈ چلتے تھے کہ پتہ نہیں کم بچے خوشحال گھرانا یا کچھ ایسی پتہ نہیں وقفہ ضروری ہے ٹائم. میں لائیو شو میں مجھے عقل نہیں آئی, میں نے کہا پر صاحب یہ آدھی رات کو دکھا رہے ہیں کم بچے خوشحال گھرانا, بار بار کہہ جا رہے ہیں وقفہ ضروری ہے, آدھی رات کو یہ کا مطلب ہے. تو بعد میں جب اتری تو صحیح بٹی ساتھی کہتے چپ کر جا, پھالتو گلا نہ کرے گا. میں نے ہاں میں نے کیا کہہ دیا, تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بولنا ہے. اب تو کچھ بھی لوگ بول جاتے ہیں, تب اتنا ایک بات چیت میں سینسرشپ اپنے اندر ہی ہوتا تھا. اب تک وہ ہے. اب تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گی, لیکن ہمارے اندر جو پی ٹی وی کا سیلف سینسرشپ تھا نا, اس نے بڑا ایک اچھا ایک مزے کا ماحول رکھا ہوا تھا. یہ یاد زیادہ قاضی صاحب بہت یاد آتے ہیں. بیٹ ان کا بہت کمال تھا. بہت, معین بھی بہت یاد آتے ہیں. معین بہت جلدی چلے گئے. شفیع محمد, ہاں پھر جب ڈائری میں سے نام کاٹنا پڑتا ہے نا, طاہرہ واسطی, شفیع محمد, معین اختر, پہلے ہمارے پاس فون کی ڈائریز ہوتی تھی نا, پھر نام کاٹ دینا پڑتا تھا کیونکہ لینڈ لائن کے نمبرز بھی ہوتے تھے نا. تو بس دل خراب ہوتا ہے, کیا کریں, سب چلے جائیں گے. اور پھر اب یہ چیز میں محسوس کرنے لگی ہوں کہ جب دوستوں کی برسی آتی ہے اور
मुख्तलिफ चैनल्स आपसे कहते हैं कमेंट दे दें, तो हम कहीं ना कहीं शूटिंग में होते हैं, मैं कहती हूँ वहाँ कैमरा भेज दें, हर साल हम यही बात करते हैं, लेकिन आगे आगे इतनी मसरूफियात हो जाएगी कि हमारे लिए पता नहीं किसी के पास टाइम होगा। मसरूफियात है, इसमें किसी की बदनीयत ही नहीं है। नहीं ऐसा, अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप हमें क्यों सैड कर रही हैं? नहीं सैड नहीं कर रही, मतलब प्रोग्राम इस साड़ियाँ इतनी ले ली मैंने कि मैं परसों खड़ी थी अलमारी में, आया मैंने कहा इतनी साड़ियाँ कौन डबल डबल पहनना शुरू कर। हाँ क्या क्या पहनूँ, जुतियाँ मेरे पास, मैं परेशान हो रही है। मैं आज अपनी बेटी को कहती कैसे आप हैंडल कर लेंगी, छोटी वाली तो वो मेरे साइज़ की नहीं है, वो उसको तो खुद भी नहीं पूरा आता ना जूते, बड़ी वाली और मेरा सेहतमंद है, उनको भी नहीं आता, तो ये कपड़े में असमा को मैंने कहा तू ले लेना साड़ियाँ, तो भाई मैं कौन सी 50 साल छोटी हूँ। अच्छा नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ को हमने देखा साड़ियों में, अंदाज़ा लगाया लोगों ने कि इनके पास तकरीबन 1,500-2,000 साड़ियाँ होंगी, तो आपकी साड़ियों के बारे में अंदाज़ा लगाया? 1,500-2,000 तो नहीं है, क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ पहनती हूँ जिस पे लोग बड़ी बातें बनाते हैं, मैं पता भी बहुत पहनती हूँ, ये भी पहनती हूँ, तो वो तो सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती थी ना, तो उनके पास तो, बल्कि मैं उनकी बेटी से कहती कि मुझे उनकी कोई पहनी हुई उनकी उतरी की साड़ी दे दो, मुझसे उसके बदले में नहीं ले लो, तो जिले उमा को कहती थी वो तो चली गई, अब मैं छोटी वाली टीना भी पीछे लगी हुई, मुझे उनकी कोई उतरी भी पड़ी, उनकी उतरी भी कहती है महंगी होगी, तो मेरे से मैंने कहा मुझसे नहीं ले लो, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, लेकिन काश कि वो मुझे मिल जाए मेरी ज़िंदगी में मैडम नूरजहाँ की उतरन, तो क्या बात। मुझे जी एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट है, एक दो क्विक क्वेश्चंस, उसके बाद आपसे कुछ सुनेंगे। सुना तो जा रही नहीं कुछ सुर में भी सुनेंगे ना।